بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے اسماء افعال کو، یعنی ایسے کلمات کو جو فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ فعل کی علامتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ سین کا شروع میں ہونا، صوفہ کا شروع میں ہونا، اسی طرح سے قد کا شروع میں ہونا، لیکن اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر لکھا ہے تعریف۔ اسماء افعال ایسے کلمات ہے جو افعال کے معنی میں ہو، یعنی فعل کے معنی میں ہو اور ان میں کوئی علامت فعل نہ ہو۔ اسماء افعال میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیہاتا، شتانا، سرعانا، یہ اسماء افعال ہے۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا بمعنی افعال ماضیہ، یعنی یہ جو اسماء افعال ہے فعل ماضی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمالات مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تراجم، یعنی اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ہیہاتا کو۔ ہیہاتا یہ اسماء افعال ہے، یعنی ایسے کلمات ہے جو فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے ہیہاتا، یہ بعدا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعدا یبعد بعدا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دور ہونا۔ تو ہیہاتا قطارن، ہیہاتا جب بعدا کے معنی میں استعمال کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ریل گاڑی دور ہو گئی۔ تو ہیہاتا دیکھیں اس مثال میں ہیہاتا جو ہے یہ بعدا کے معنی میں ہے اور بعدا کا ترجمہ ہوتا ہے دور ہونا۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے ہیہاتا قطارن کا کہ ریل گاڑی دور ہو گئی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہیہاتا بعدا کے معنی میں ہے جو فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں شتانا۔ شتانا یہ فعل ماضی افترقہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ فعل کی علامت شتانا میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن افترقہ جو فعل ماضی کا صیغہ ہے اس کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور افترقہ یفترق افتراقا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جدا ہونا۔ تو اب مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر مثال ذکر کیا گیا شتانا خالد و راشد۔ شتانا کا ترجمہ کریں گے افترقہ، تو اب ترجمہ کریں گے شتانا خالد و راشد، خالد اور راشد جدا ہو گئے۔ تو شتانا جو ہے افترقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور افترقہ کا ترجمہ ہے جدا ہونا۔ تو شتانا خالد و راشد کا ترجمہ ہوگا خالد اور راشد جدا ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سرعانا۔ سرعانا عین سے، سرعانا بمعنی سریعا، سریعا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ سریعا یسرع سرعتن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جلدی کرنا۔ تو سرعانا کمال، سرعانا جب سریعا کے معنی میں لیں گے اور سریعا کا ترجمہ ہوتا ہے جلدی کرنا، تو سرعانا کمال کا ترجمہ ہوگا کہ کمال نے جلدی کی۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہیہاتا، شتانا، سرعانا، یہ تین ایسے کلمات ہے جو فعل ماضی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں کوئی فعل کی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ایسے کلمات ہے جو فعل ماضی کے معنی میں نہیں بلکہ فعل امر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے فعل امر کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایسے ہی اس کلمات کا ترجمہ کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہاں پر ذکر کیا رویدہ، دوسرا ہے بلہا، تیسرا ہے امامکا، چوتھا آمینہ، پانچواں کلمہ ہے حیا، چھٹا ہے حلمہ، اس کے بعد ہے ہاکا، اس کے بعد ہے علیکا، وعلیکما، علیہ، وعلیہما، علیہ، وعلینا۔ تو سب سے پہلے ہم رویدہ کو لیتے ہیں۔ رویدہ یہ ایسے کلمات ہے جو فعل امر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ فعل کی علامت اس میں کوئی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو رویدہ امہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امہل کا ترجمہ ہے امہلا یمہل امہالا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مہلت دینا۔ اور امہل یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو رویدہ بل بکرن، رویدہ بکرن کا ترجمہ ہوگا تو بکر کو مہلت دے۔ تو رویدہ جو ہے یہاں پر جو کلمہ جو ہے امہل کے معنی میں استعمال ہوا جو فعل امر کا صیغہ ہے۔
تو رویدہ بکرن کا ترجمہ کریں گے تو بکر کو مہلت دے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا لفظ ہے بلہا۔ بلہا یہ دا کے معنی ہے، ودعا یدعو ودعان، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو دا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے اس طرح سے اگر جملہ استعمال کیا جائے گا بلہا کذبن، بلہا کذبن کا ترجمہ ہوگا تو جھوٹ کو چھوڑ دے، بلہا کذبن تو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پر بلہا جو ہے یہ دا کے معنی استعمال ہوا ہے اور دا کا معنی ترجمہ ہے تو چھوڑ دے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے امامک۔ امامک یہ تقدم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقدم یتقدم تقدماً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگے ہونا۔ تو تقدم فعل امر کا صیغہ ہے، تو امامک کا جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ تقدم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جب جملے میں استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ تقدم سے کریں گے، جیسے امامک راشدن۔ اب امامک تقدم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب ترجمہ کریں گے امامک راشدن کا تو راشد سے آگے ہو جا۔ تقدم یتقدم تقدماً کا آگے ہونا، تقدم آگے ہو، تو امامک راشدن تو راشد سے آگے ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آمین۔ یہ اکثر دعا کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آمین یہ ایسا کلمہ ہے جس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن یہ فعل امر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ استجیب، استجابہ یستجیب استجابتاً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے قبول کرنا۔ تو استجیب، آمین کا جو لفظ ہے استجیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے آمین یا اللہ۔ آمین یا اللہ کا ترجمہ کریں گے یا اللہ قبول فرما۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ آمین جب بولا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے استجیب، اور استجیب کا ترجمہ ہے یا اللہ قبول فرما۔ اس کے بعد لفظ حیا۔ حیا کا ترجمہ اقبل، تو اقبل یقبل اقبالاً، اس کا صلہ جب اعلی استعمال کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگے ہو، متوجہ ہو۔ تو حیا اقبل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حیا علی الصلاۃ کا ترجمہ ہوگا تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہاں پر حیا جو کا صیغہ استعمال ہوا، حیا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اقبل کے معنی میں ہے، حالانکہ حیا کا جو کلمہ ہے اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن یہ فعل امر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حیا کا ترجمہ ہے اقبل، تو حیا علی الصلاۃ کا ترجمہ ہوگا تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ہلما۔ ہلما یہ آتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو آتی اگر استعمال کیا جائے جملے میں کہ ہلما شاہدکا، ہلما شاہدکا، تو اس کا ترجمہ ہوگا تو اپنا گواہ لے آ، تو اپنا گواہ لے آ۔ تو آتی جو فعل امر کا صیغہ اس کا ترجمہ ہے تو لے آ، تو ہلما شاہدکا، ہلما شاہدکا ترجمہ ہوگا تو اپنا گواہ لے آ۔ یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن فعل امر کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ہاکا۔ ہاکا کا ترجمہ ہے خذ، اخذ یاخذ اخذا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لینا، اور خذ فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو ہاکا کتاباً، یہاں پر ہاکا خذ کے معنی میں استعمال ہوگا، تو اب اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے تو کتاب لے۔ تو خذ کتاباً کا جس طرح سے ترجمہ کریں گے تو کتاب لے، ایسے ہی ہاکا کتاباً کا ترجمہ کریں گے تو کتاب لے۔ تو ہاکا یہاں خذ کے معنی میں ہے اور خذ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک کلمہ استعمال ہوا علیکا و علیکما۔ تو علیکا یہ الزم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الزم، الزم یلزم الزاماً، باب فعل سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لازم کرنا، لازم کرنا۔ تو علیکا صلاتن کا جب علیکا الزم کے معنی میں استعمال ہوگا تو علیکا صلاتن کا ترجمہ کریں گے تو نماز کو لازم کر لو، یعنی نماز کو ضرور پڑھو۔ تو علیکا صلاتن، یہاں پر علیکا الزم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور الزم جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے علیکما صلاتن، علیکم صلاتن، اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے علیہ صلاتن۔ علیہ، علیہ یہ بھی لیلزم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے علیہ صلاتن کا وہ نماز کو لازم کر لے، وہ نماز کو لازم کر لے۔ علیہما صلاتن، وہ دونوں نماز کو لازم کر لے، علیہم صلاتن، وہ سب نماز کو لازم کر لے۔
تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ علیکا، علیکما، علیہ یہ کبھی فعل امر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ فعل امر کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں دیکھتے ہیں علیہ و علینا۔ علیہ لِأُلزم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور علینا لِنُلزم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے علیہ صلاۃً یا علینا صلاۃً۔ اس کا ترجمہ ہوگا علیہ صلاۃً کا ترجمہ ہوگا مجھے اپنے اوپر نماز لازم کر لینی چاہیے، اور علینا صلاۃً کا ترجمہ ہوگا مجھے ہم سب کے اوپر نماز کو لازم کر لینی چاہیے، یعنی ہم سب کو نماز لازم کر لینی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رویدہ، بلہا، امامکا، آمین، حیا، حلما، ہاکا، علیکا، علیکما، علیہ، علیہما، علی، علینا، یہ ایسے کلمات ہیں جس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے مگر فعل امر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لفظ دیکھتے ہیں جو فعل مضارع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں فعل مضارع کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں قد اور قط۔ قد اور قط یہ دو لفظ ایسے ہیں جو یکفی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کفا یکفی کفایتاً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کافی ہونا۔ تو قد اور قط مضارع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، افعال مضارع کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی علامت قد اور قط میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ لیتے ہیں، یہاں پر میں نے جملہ استعمال کیا قد قط هذا الخبز لخالد۔ قط هذا الخبز لخالد، اس کا ترجمہ ہے یہ روٹی خالد کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ قط ہے، جو کلمہ ہے، وہ یکفی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور یکفی کا ترجمہ ہے کافی ہونا۔ کفا یکفی کفایتاً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کافی ہونا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ قد اور قط یہ ایسے فعل ہے جو فعل مضارع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جو عربی سیکھ رہے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے کلمات ہیں جو فعل امر کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جو فعل مضارع کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔